رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ قرآن کے معجزے کی یہ ایک بہت سمپل سی، بلکہ کہنا چاہیے اسٹریٹ فارورڈ سمجھ آنے والی مثال ہے۔ کیوں رکھ رہا ہوں یہ میں آپ کو مثال دے کے بتاتا ہوں۔ دو آیتوں کا جو کمپیریزن کر رہا ہوں، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 145 ایک آیت ہے، اور دوسری سورہ نمبر 10 آیت نمبر 100 سورہ یونس کی۔ تقریباً ایک ہی الفاظ آئے ہیں، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ وہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تقریباً ایسے ہی الفاظ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 100 میں آئے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ موت کی جگہ ایمان آ گیا، حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر ایمان لے۔ لفظ وہی ہیں لیکن موت اور ایمان کا عدل بدل کیوں ہے؟ سیاق و سباق میں ہم دیکھیں گے کس خوبصورتی سے، بہت ایویڈنٹ ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن میں ایک مثال کیوں لایا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مثال دیکھیں، جہاں سورہ آل عمران میں موت کی بات کی ہے کہ انسان اللہ کی اجازت کے بغیر مر نہیں سکتا، پورے سیاق و سباق، ویسے تو آپ پورا نکال کے دیکھ لیں، آل عمران پڑھ لیں، یہ پورا سیاق و سباق چل رہا ہے غزوہ احد میں، جو کہ جنگ ہے اور جہاں پہ زیادہ مناسب تھا موت کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، جہاں پہ قتال ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کو چند آیات اس سے پہلے دکھا دیتا ہوں، جس طریقے سے پچھلی 2 آیتیں، خاص طور پہ 3 آیتیں، اور تم آیت نمبر 143 سے دیکھیں، اور تم موت شہادت کے آنے سے پہلے ہی اس کی تمنا کیا کرتے تھے، سو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف خدا کے پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں، بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ آگے اگلی آیت پھر کہتی ہے اور کسی شخص کے لیے طاقت نہیں، سارا موت کا، اور اس سے اگلی آیت بھی آپ دیکھ لیں، اور بہت سے نبی ہوئے جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ خدا کے دشمنوں نے سے لڑے، تو لڑائی کی بات ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے آگے بات چلتی ہے۔ تو آپ ویسے دیکھ لیں سارا سیاق و سباق چونکہ ایک جنگ کے کانٹیکسٹ میں ہے، موت کے کانٹیکسٹ پہ تو زیادہ مناسب تھا یہاں کہنا کہ کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر مر نہیں سکتا۔ جبکہ سورہ یونس، اگین میں آپ کو کہوں گا پوری سورت جا کے پڑھ لیں، پوری سورت عقیدوں کے بارے میں، انسان کن چیزوں پر ایمان لاتا ہے، کیا اس کو کس طریقے سے سوچنا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو آگے پیچھے کی چند آیات دکھا دیتا ہوں جو موت کے، خاص طور پر موت کے عقیدے کے اوپر ہیں، اور موت سے کہہ رہا ہوں، ایمان سے ریلیٹڈ ہیں۔ اور یہ آیت نمبر 100 تھی، میں کافی پیچھے سے چلوں گا آپ کو دکھانے کے لیے کہ کہاں تک آیت نمبر اس ایمان کا افیکٹ ہو رہا ہے۔ یہ فرعون کے ڈوبنے کا ذکر یہ آیت نمبر 100 تھی جس کو ہم ڈسکس کریں، آیت نمبر 90 سے سٹارٹ ہو رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکر سرکشی اور تعدسی سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اس کو غرق کے عذاب نے پکڑا تو کہنے لگا میں ایمان لایا، یعنی کہ اب موت کے وقت اب ایمان لا رہا ہے۔ یہ ایمان کا مسئلہ ہے کہ ایمان کس وقت اس کا قبول نہیں کیا جا رہا۔ جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا تھا۔ ایک تو یہ بات، پھر اس سے اگلی آیت بھی دیکھیں، آیت نمبر 94، اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہے، اب دیکھیں ایمان کی بات ہو رہی، تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا، ایمان کی بات۔ پھر اسی طریقے سے آیت نمبر اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 96 میں جن لوگوں کے بارے میں خدا کا حکم عذاب قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ پھر قوم یونس کی مثال دی گئی، کیا مثال دی گئی؟ تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی، آیت نمبر 98 میں، تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا۔ دیکھیں سارا کانٹیکسٹ، ہاں قوم یونس نفع دیتا، ہاں قوم یونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں ان کا عذاب، ذلت کا عذاب دور کر دیا۔ تو ایک سارا ایمان کا کانٹیکسٹ چل رہا ہے، زیادہ مناسب تھا آیت نمبر 100 میں کہا جاتا حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر ایمان لے۔ سبحان اللہ، وما کان لنفس ان تؤمن الا باللہ، ایمان کا کانٹیکسٹ چل رہا ہے، پوری سورت پڑھ لیں ایمانیات کے اوپر۔ اچھا، اب یہ میں اتنی چھوٹی اور obvious سی مثال کیوں لایا ہوں؟ بہت obvious ہی آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ موت کا ذکر ہے سورہ یونس میں، ایمان کا ذکر ہے، جہاں موت کا ذکر ہے وہاں موت کا کہا گیا کہ کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر مر نہیں سکتا، اور جہاں ایمان کا ذکر ہے وہاں کہا گیا کہ کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا۔
اور بہت آبویس کانٹیکسٹ، اس میں کوئی بہت بڑی ریسرچ کی ضرورت نہیں تھی. لیکن میں اس لیے لایا ہوں کہ میرا مقصد یہ ہے کہ ایک تو مقصد آپ کو دکھانا کہ قرآن، یہ ایک اینگل سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یاد رکھیے گا میں نے آپ کو کہا ہوا کہ قرآن سائنٹیفک، لغوی، نومیریکل اور پتہ نہ جانے کتنے تاریخی موضوعوں سے بھرا. میں لنگوسٹک کا بھی ایک صرف آپ کو ایسپیکٹ دکھا رہا ہوں، وہ کانٹیکسٹ کے اندر آیات جس طریقے سے پلیسڈ ہے. میرا مقصد صرف اس ایک چھوٹے سے کانٹیکسٹ میں آپ کو دکھانا کہ یہ قرآن کے اندر کوئی تکا نہیں تھا کہ غلطی سے ایک جگہ جو ہے آیت اپنے سیاق و سباق میں فٹ بیٹھ گئی، وہ کانٹیکسٹ اور سیاق و سباق کے اندر چونکہ فٹ بیٹھ رہی ہے تو لہٰذا قرآن معجزہ نہ ہوگا. نہیں، میں آپ کو اتنے سارے اس ایک زاویے سے دلائل دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ پورا کا پورا قرآن ہی ایسا ہے. یہ نہیں، دیکھیں 1400 سال سے قرآن کو کسی نے ایڈٹ نہیں کیا، معجزہ دیکھیں، اور صرف 23 سال کے عرصے میں اترا. اس کے بعد آج تک کسی نے اس کو ادھر سے ادھر ہلایا نہیں ایک لفظ. اس کے باوجود ایک ایک لفظ اپنی جگہ پر اپنے کانٹیکسٹ کے مطابق بیٹھ رہا ہے. اور ایک دو مثالیں دوں گا تو کوئی کہے گا یہ تو ایک ایسے ہی تکا تھا، ایک چانس تھا، اس کو کہتے ہیں کو انسیڈنس تھا، ایک بائی چانس ایک چیز ہو گئی ایک جگہ. نہیں، میں اتنی مثالیں دینا چاہتا ہوں، اتنی ساری مثالیں کہ یہ امپاسبل ہو جائے کسی کے لیے سوچنا کہ کوئی ایک بھی لفظ اپنے سیاق و سباق سے باہر ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر وہ یقین والا ایمان دے کہ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہو سکتی، صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.